السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈنٹس۔ 9th کلاس کا جو صبح پیپر ہونا ہے کیمسٹری کا بورڈ کا، بیٹا پیپر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ کوشچن کون سے آ رہے ہیں صبح کو، فرسٹ ٹائم کون سے آ رہے ہیں، سیکنڈ ٹائم کون سے آ رہے ہیں، لکھتے وقت ہم نے کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے اور ورڈنگ کیا ہوگی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے کس طرح کوشچن کو پک کرنا ہے بیٹا، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے۔ چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، آپ کو یہ بہت زیادہ کام آئیں گے پیپر کے اندر۔ ویڈیو کو بیٹا جلدی سے لائک کر دو، جو بچہ اس چینل پہ نیا ہے چینل کو بھی بیٹا سبسکرائب کر دو، کیونکہ 9th کلاس کی تیاری کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا چینل بہترین ہے۔ یہ بیٹا آپ کمنٹس میں جا کے یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹا بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ میں نے آج ہم جب اپنی تیاری فائنلائز کی تو میں نے بہت سی چیزیں محسوس کی، جو ٹاپر ایون کے بچے تھے ان کے لیے بھی بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جو میں نے ان کو بتائی، میں نے سوچا آپ سے بھی میں شیئر کر لیتا ہوں۔ بیٹا سب سے پہلے نا ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے آپ ایک چیز میک شور کر لیں کہ اگر آپ چیپٹر 1 اور 2 کا پیئر لے رہے ہیں تو کیا آپ کا چیپٹر 1 کا جو ایک 5 برانچز آپ کو آتی ہیں یا 4 یا 5 آتی ہیں، اوکے ہے تو پھر اوکے جانے دیں۔ آگے کمپاؤنڈ اور مکسچر کا اگر ڈیفرنس آ گیا تو لکھ لو گے، ہاں جی لکھ لیں گے، ٹھیک ہے آگے چلیں۔ مجھے بتائیں اگر سولوشن کولائڈل سولوشن اور سسپینشن کا ڈفرنس آ گیا تو لکھ لو گے، جی لکھ لیں گے۔ سیچوریٹڈ ان سیچوریٹڈ میں ڈفرنس آ گیا تو لکھ لو گے، نہیں سر ہم نے تو یہ لانگ نہیں کیا، یہ بچے نے ہمارے نے بتایا۔ تو بیٹا اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیچوریٹڈ کی ڈیفینیشن اس کی ایگزامپل، ان سیچوریٹڈ کی ڈیفینیشن اس کی ایگزامپل، اور ایک اور ایکسپلینیشن کے نام سے دونوں کو مکس کر کے ان کا ڈفرنس بتا کے ٹیبل لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا چیپٹر 1۔ اب سارے بچے چیپٹر 1 2 کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں بیٹا آپ کا جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس میں الیکٹرون کی دریافت جو ہے، ڈسکوری آف الیکٹرون، ٹاپ پریارٹی پہ بتائیں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا ہے۔ اچھا پھر مجھے بتائیں بوہر کا اٹامک ماڈل ڈن ہے یا نہیں ہے؟ یہ دو آپ کے ضرور ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ایٹامک جو نیوکلس کی ڈسکوری ہے یا پروٹون کی ڈسکوری ہے یا ریلیٹیو ایٹامک میس ہے۔ اب بیٹا یہ زیادہ تر شارٹ کوسچن والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں، آپ نے فزکس کے پیپر میں یہ بات نوٹ کی ہوگی، وہ فرکشن والا جس کے بورڈ میں آیا ہوگا، ہر سال سائنس کے سبجیکٹ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا لانگ کوسچن آ جاتا ہے جو ہوتا وہ شارٹ کوسچن ہے۔ یہ اس صورت میں بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو وہ ڈیفینیشن ایگزامپل آپ نے کی ہوگی اس کو لکھ دے، پھر آپ نے اسی ڈیفینیشن کی ڈومین میں رہتے ہوئے، اسی ڈیفینیشن کے اندر رہتے ہوئے اور ایگزامپل کو پکڑ کے، ڈیفینیشن کو پکڑ کے اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو اس کو پیج آپ نے پورا ایک کم از کم لانگ کا جو ہے وہ ضرور بھرنا ہے۔ کس صورت میں؟ جب ان کیس آپ کا ایسا لانگ آ جائے جو شارٹ تھا، ادروائز انشاءاللہ آپ کے اس میں سے اور ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی لانگ آ جائے گا، اور یہ ایگزامپل بیٹا ضرور آپ نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ویری امپورٹنٹ، جو 3 اور 7 کر رہے ہیں، جو 3 اور 7 کر رہے ہیں، یہاں میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں بیٹا، خاص طور پہ چیپٹر 7 کے حوالے سے، اور جو چیپٹر 8 کر رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو جو 3 اور 7 کا پورشن لے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ 3 اور 7 کر رہے ہیں تو چیک کریں آئیونک بانڈ آپ کا ہو گیا کوولنٹ ہونا چاہیے، کوآرڈینیٹ کوولنٹ ہونا چاہیے، پولر نان پولر اور میٹالک جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ مطلب اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پراپرٹیز آف آئینک کوولنٹ بانڈ کی اور انٹر مالیکولر فورسز، یہ مطلب بیٹا 3 یہ آپ کے لانگ اور ایک یہ آپ کا لانگ، یہ تو ٹاپ پریورٹی پہ آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کر لیں، اگر نہیں ہوا تو ان کو ضرور ریوائز کریں، ہائیڈروجن بانڈنگ کو بھی دیکھ لینا۔ اب تیسرے کے ساتھ آپ کا آنا ہے 7ویں کا پیئر۔ اب 7ویں میں بیٹا اس میں سیدھے سیدھے کوسچن ہے، کنفرمڈ ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کا آرہینیس کا اور برانسٹڈ لورے کا، ان دونوں میں سے انشاءاللہ زیادہ تر بورڈ میں یہی آئے گا۔ ابھی تک بھی اگر کسی کا یہ رہتا ہے تو میں نے تو چھوٹی سی ویڈیو میں ایک پورا لانگ ان کے سمجھائے ہیں، بچوں کو یاد ہو گئے ہیں، انہوں نے ویڈیو سنی ہے۔ اگر آپ کی خدا نہ خواستہ رہتا ہے تو اس کو ایک بار دیکھ لو، نہیں تو امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا آرہینیس کے کنسیپٹ میں نا، ایک تو آپ نے بیٹا یہ ہیڈنگز بنا کے لکھنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ شروع ہونا ہے اور جناب اس کو ختم ہی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح ہیڈنگ لکھی جائیں گی۔ آرہینیس میں مجھ سے اکثر بچے پوچھ رہے تھے سر یہ تو اس کا جو ایسڈ کی ہو گئی، بیس کی ہو گئی، پھر کیا ہم نے جو ایک واٹر والا رول ہے وہ لکھنا ہے، نیوٹرلائزیشن؟ جی بالکل لکھنا ہے بیٹا، وہ آپ کے لانگ کا
پارٹ ہے اور وہ آپ نے لکھنا ہے. اور یہ کانجوگیٹ ایسڈ، یہ آپ کا آرگینک ایسڈ ویک کیوں ہوتے ہیں، یہاں تک آپ جائے گا. ہیڈنگ بنا لیں یا بک میں پھر بھی آپ ہیڈنگ بنا کے لکھیں لونگ کی. ٹھیک ہے، اب ایک ہماری ہو گئی یہ بات. دوسرا اسی طرح برونسٹڈ کا یہ کانجوگیٹ ایسڈ تک جائے گی بات. اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو امپورٹنٹ بات بتانی تھی، اوور آل لونگ کی بات بتا رہا ہوں، چاہے یہ 7ویں، تیسرے، پہلے، دوسرے، 8ویں، 10ویں کی بات ہے. بہت امپورٹنٹ بات بیٹا ذہن میں رکھنی ہے. بورڈ کے پیپر میں یہ جو آپ کو ورڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی ورڈنگ آپ نے اپنے پری بورڈ میں بھی دیکھی ہو. لیکن ایک چیز تو آپ کو ان کی ورڈنگ سے پڑھ کے بالکل کلیئر لگ رہا ہے کہ اس میں آرہینیس کا کچھ پوچھا ہے یا اس میں کچھ برونسٹڈ کا پوچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایسڈ اور بیس کی خصوصیات، تو مین ورڈ کو آپ نے فالو کرنا ہے. اسی طرح اگر یہ والا ہے تو آئونک بونڈ ہو یا NaCl، آپ کو پتہ ہی آئونک بونڈ ہی ہے، یا کوولنٹ بونڈ کا نام ہونا چاہیے کوآرڈینیٹ کا، تو آپ کو پتا ہو کہ یہی لونگ ہے. ورڈنگ پوری پہ نہیں جانا. کبھی ایسی ورڈنگ بورڈ میں آ جائے جو آپ کہیں سر یہ والا تو لونگ ہم نے نہیں کیا. بیٹا ان کے علاوہ کوئی لونگ نہیں بنتے. تو آپ نے مین ورڈ پکڑنا ہے کہ یہ آئونک بونڈ والا ہے، یہ کوولنٹ بونڈ والا ہے، یہ کوآرڈینیٹ کوولنٹ بونڈ والا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، بات یہ ڈن ہو گئی. اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ایسڈ اور بیس کی خصوصیات. ان تینوں میں سے دیکھیے گا ایک انشاءاللہ آپ کا ہوگا 7ویں میں سے. اس کی بھی میں نے چھوٹی سی ایک لونگ کی ویڈیو بنائی ہے. میں کہتا ہوں بچوں خوش ہو گئے کہ سر ہم نے تو یہ چیپٹر ہمیں تو آتا ہی نہیں تھا، آپ نے تیار کروا دیا. خاص طور پہ جو ایکویژن بچوں کو یاد نہیں ہوتی. اچھا یہاں بیٹا میں نے اس میں ایکویژن کرواتے ہوئے بچوں کو بتایا تھا، کہاں گیا چیپٹر 7، یہ ہمارا یہ 10واں ہے، یہ ہاں یہ والا. اب ایکویژن کے حوالے سے اکثر بیٹا آپ کو کیا پرابلم آ سکتی ہے، دیکھیں یہاں ویسے میں نے اس لانگ ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو بھی آپ کی ایسڈ کی جو پراپرٹیز اگر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کیمیکل ری ایکشن. تو ایسڈ کے 2 ہی ری ایکشن اس نے بتائے ہیں، ایک انہوں نے بیس کے ساتھ ری ایکشن اور ایک الکلی کے ساتھ. تو بیٹا ایک سائڈ اس کی پازیٹیو ہوتی ہے گرین والی، اور ایک سائڈ رائٹ والی جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے ہر کمپاؤنڈ کی. تو ایک کی پازیٹیو دوسرے کی نیگیٹو کو اٹیک کرتا ہے. جیسے اب یہ دیکھیں Na ہے گرین والی، اس کی ریڈ والی Cl، تو NaCl بن رہا ہے. تو اس طرح یہ اٹیک کرتا ہے. بہرحال اب یہاں جو میں نے بات آپ کو بتانی تھی، دیکھیں میں نے اوپر ایکسپلینیشن نہیں لکھی. اب بچے کہتے ہیں کہ سر یہ ایکسپلینیشن نہیں یاد ہوتی تو ہم کیا کریں. اب دیکھیں مجھے نا ری ایکشن یاد ہے، ایکسپلینیشن کا نہیں پتا چل رہا کیا لکھنا ہے. اب میری چیز غور سے دیکھنا، میں کیا کہوں گا کہ وین NaOH یعنی وہی لکھ دیا ریئیکٹ with HCl it will form sodium chloride، کیونکہ اب یہ مجھے نام آتا ہے. اگر نہیں بھی آتا NaCl لکھ دوں گا اینڈ واٹر. اب دیکھیں مطلب اگر آپ کو چیز نہیں پتا چل رہی کہ اس کی ایکسپلینیشن میں نے کیا لکھنا ہے، تو آپ کیا کرو جو ریئیکٹ کروا رہے ہو نا وہی لکھ دو. مطلب یہی لکھ دو کہ when this react with this it will form this and this. مطلب جب آپ کو یہ جملے نہ مل رہے ہوں تو جو آپ ریئیکشن کروا رہے ہوں انہی کو جملوں میں استعمال کر کے آپ نے اوپر اس کی پراپرٹیز لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے بیٹا. اوکے ہو گیا جی. اچھا اب ایک چیز ہو گئی یہ. اب اس کے بعد جو یہ تیسرا اور 7ویں کے ہمارے جو لونگ کر رہے تھے، اب بعض بچے 8ویں 10ویں کے کر رہے ہیں. 8ویں میں بیٹا آپ کا ماڈرن پیریوڈک ٹیبل جو ہے یہ والا آپ کا آ سکتا ہے، یا پھر یہی کوشچن گروپ اور پیریڈ کو ایکسپلین کریں، یا صرف گروپ کو ایکسپلین کریں یا پیریڈ کو ایکسپلین کریں. پھر ایک وہ جو ہمارا درمیان میں آتا ہے اس کا کیا نام ہے لونگ کا، ویریشن والا، وہ اس کے کم و بیش چانس ہیں. ادروائز آپ کے آئیں گے ٹرینڈ، یہ جو اٹامک ریڈیس کیا ہے، ان کے پیریڈ اور گروپ میں ٹرینڈ کیا ہے، ویریشن بتائیں، ٹرینڈ بتائیں، کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے. تو یہ اٹامک ریڈیس کا، آیونائزیشن کا اور الیکٹران افینٹی کا، ان کے بیٹا ٹرینڈ زیادہ تر چانس انہی کے ہیں کہ اٹامک ریڈیس، آیونائزیشن اور الیکٹران افینٹی ان میں سے آپ کا لونگ آئے 8ویں سے. ٹھیک ہے، تو آپ نے 8ویں کو یہ دیکھیں میں نے اس کو ویسے تو سمجھایا تھا، تو ان کو ہیڈنگ بنا بنا کے لکھنا ہے. دیکھیں میں نے یہ نوٹس اس طرح بنائے تھے کہ شارٹ کرو لانگ بھی ہو جائیں گے، اور ان کیس یہ لانگ نہیں آتا آپ کے شارٹ میں تو کام آ گیا کہ نہیں آ گیا. خیر آپ نے اسی طرح ان کی ہیڈنگ بنانی ہے. اب یہاں آیونائزیشن میں بچے پوچھتے ہیں کہ سر کیا ہمیں وہ ٹیبل بنانا ہے. بیٹا کم از کم 3 ویلیو آپ نے ضرور لکھنی ہے، آیونائزیشن کی ہو یا الیکٹران افینٹی کی ہو یا پھر اٹامک ریڈیس کی. کم از کم وہ 3 ویلیو آپ نے ضرور لکھنی ہے، تبھی تو بتاؤ گے نا آپ کہ ایک چیز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے.
تو یہ ضرور آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اب اس کے بعد جو چیپٹر ہمارا 10 ہے، 8 کے ساتھ جو بچہ 10 چیپٹر کر رہا ہے، اس نے بیٹا جو آپ کا پہلا لونگ ہے پولیوٹنٹس اور اس کے میجر سورس، ان کو ہیڈنگز بنا کے لکھے. جیسے اب میں نے یہ بک میں تو یہ ہیڈنگ نہیں بنی ہوئی، تو آپ نے پیراگراف کی ہیڈنگز بنانی ہے ضرور. ٹھیک ہے. اب چیپٹر 10 ایک ایسا چیپٹر ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی چیز نہیں بھی آ رہی تو جرنلی چیزوں کو لکھ دو. یہ ساری جرنل چیزیں ہیں، کوئی اس میں ٹیکنیکل ٹرم نہیں ہے جو آپ کی غلط ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ان کے مین چیزیں دیکھیں. اسی طرح یہ ہیڈنگز آپ نے بیٹا ضرور بنانی ہے. آپ کے لونگ اس میں 4 ہی ہیں، یہی 4 آنے ہیں. ایک جو ہمارے میجر سورسز ہیں ایئر پولیوٹنٹس کے، پھر ان کے ایفیکٹ، پھر ایسڈ رین کی فارمیشن ہے اور اس کے ایفیکٹ. اب وہ لفظ جو بھی دے، ایفیکٹ ہوگا یا پھر اس کی فارمیشن ہوگی، تو 4 ہوں گے. ان کو آپ نے ذہن میں مین کی ورڈ کے ذریعے رکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہماری ہو گئی لونگ کی بات. اب آ جائے شارٹ پہ. ویری امپورٹنٹ بات بیٹا. اب دیکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ شارٹ کوسچن آپ کو سیدھے سیدھے مل جائیں کہ مثلا یہ ڈیفائن کریں، یہ ڈیفائن کریں. بعض ٹائم وہ آپ سے گھما پھرا کے کوسچن پوچھتا ہے، خاص طور پہ جو ہوتے ہیں وائی والے، یا ایسے کوسچن جن میں آپ کا امپورٹنس پوچھی ہو، وہ اس کا فنکشن، امپورٹنس، اس طرح کے لفظ یوز کر سکتا ہے. تو آپ نے اس کی مین چیز پکڑنی ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ بات شارٹ کے حوالے سے، بیٹا آپ کو ایک کوسچن نہیں آ رہا، آپ کے 5 بھی پورے نہیں ہو رہے، 8 میں سے 5 کرنے ہیں، آپ کے 5 پورے نہیں ہو رہے، تو آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ کوئی ایسا کوسچن آپ نے پکڑ لینا ہے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. اس کوسچن کو پکڑو، ہیڈنگ پراپر، نمبرنگ پراپر، اور اس کو جو اس کے بارے میں نالج ہے اس سے ریلیٹڈ لفظ یوز کر کے آپ نے اس کو ایکسپلین کر دینا ہے. بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو اس کے کچھ نہ کچھ نمبر مل جائیں گے. آپ نے اپنے 8 پورشن پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بچے شارٹ کوسچن کے حوالے سے میں کمنٹس میں دیکھ رہا تھا، بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں سر کیا ہم نے جو شارٹ کوسچن ہمارے ہیں، کیا وہ ہم نے کنسٹرکٹڈ والے کرنے ہیں یا جو انویسٹیگیٹو کرنے ہیں. تو بیٹا انویسٹیگیٹو تو ویسے لانگ ہیں، لانگ تو ہم نے یہ کر لیے ہیں. جو کنسٹرکٹڈ کوسچن ہیں وہ آنے کے چانسز ہیں، لیکن سارے نہیں. خاص طور پہ جن کی سٹیٹمنٹ بڑی ہے ان کے چانسز بہت بہت کم ہیں، جن کی سٹیٹمنٹ کم ہے ان کے چانسز زیادہ ہیں. اور اس سے اچھی بات بیٹا کیا ہے کہ میں نے 3 پورشن ہوتے ہیں آپ کے شارٹ کے، میں نے اس کے بھی الگ امپورٹنٹ نکال کے دے دیے ہیں. اس میں پھر ایکسرسائز بھی ہے، ایڈیشنل بھی ہے، اور جو امپورٹنٹ ہے کنسٹرکٹڈ کے حوالے سے وہ بھی ہے. تو اسی طرح اس پورشن کے بھی اور اس پورشن کے بھی. باقی ایم سی کیوز کے حوالے سے بات ہو گئی. بیٹا ایم سی کیوز جو ہے آپ کے نو ڈاؤٹ انشاءاللہ ایکسرسائز سے زیادہ آئیں گے، لیکن سارے ایکسرسائز کے نہیں آئیں گے. تو اس کی میں نے بیٹا ایک ویڈیو جو ایم سی کیوز کی بنا دی ہے، اور جو ایڈیشنل کی بھی پہلے کمنٹ میں اس کا لنک میں دے دوں گا. تو وہ آپ نے ضرور سننی ہے. جن کی تیاری ہے وہ بھی، جن کی تیاری نہیں ہے وہ بھی سنیں، اور جن کی تیاری ہے ایم سی کیوز کو وہ بھی سنیں. کیونکہ بیٹا میں نے اس میں نہ صرف ایڈیشنل ایم سی کیوز بتائے ہیں بلکہ اس میں کنسیپٹ کلیئر کروائے ہیں. کیونکہ وہ ٹرمز ہے نا، وہ انشاءاللہ وہ کنسیپٹ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی کام آنے ہیں، شارٹ میں بھی کام آنے ہیں، اور کہیں نہ کہیں لانگ میں بھی فائدہ دے دیں گے. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کو کوئی شارٹ نہیں آ رہا تو آپ اپنے سے لکھ دو. اگر آپ نے وہ ایم سی کیوز کی ویڈیو سنی ہوگی ایڈیشنل کی، تو آپ کے مائنڈ میں اتنا مٹیریل ضرور میں بھر دوں گا کہ اگر کوئی ایسا کوسچن آتا ہے تو آپ اس کو لکھ دو گے. بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی، میں نے کہا پیپر میں آپ سے ڈسکس کروں. اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات، کل اردو کی اگر بچے کی تیاری نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کل وہ میرے چینل پہ آ جائے، 0 تیاری کے ساتھ آئے گا، 75 نمبر اسے میں لے کے بھیجوں گا. ساری چیزیں تیار کروانی ہیں، خلاصے جو آنے ہیں، کوسچن آنسر، ایم سی کیوز، ایک ایک چیز بیٹا آپ کی تیار کروا کے بھیجنی ہے. آپ نے ریویژن کرنی ہے، میرے چینل پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. پورے نمبر آپ کے لے کے بھیجوں گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. ڈھیر ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ. بیٹا میں آپ کے لیے تہجد میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. آپ بھی اپنی والدہ سے، والد سے دعا کروائیے گا. انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت بہت اچھا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. لاسٹ آف اسٹڈی چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.